چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، منفرد پروگرام ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کا ایک نیا ایپیسوڈ شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے قرآنی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آسان کر کے ہم قرآن مجید کی باتیں بچوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ غلام الیاس مدنی بھائی موجود ہیں۔ غلام الیاس بھائی بچوں کو آسان کر کے قرآنی واقعات بیان کرتے ہیں، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم بہت ساری دینی اور دنیاوی مفید باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری برکتیں درود پاک پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے بچوں، ایک خاص مقدار بتائی گئی نا، جو درود پاک پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اور اگر ایک خاص مقدار، ایک خاص فضیلت جو کہ 50 مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھنے والی ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک سے مصافحے کا شرف حاصل ہوگا، ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، یعنی درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، غلام حسین اتاری نے پارہ 6 سورہ مائدہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک حصول برکت کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی، اس کا ترجمہ آپ کو بتایا آیت کا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک پیاری سی نعت شریف سننے کا، یعنی ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ کبھی تو نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے
ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، اور میں پہنچوں کوئے جانا میں، گریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں۔ اور آخر میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ مدینہ شریف کا جو تذکرہ ہے وہ کیا کرتے ہیں بچوں؟ کثیر کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ آپ مدینہ شریف کہتے رہتے ہیں، مدینہ شریف کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ کے جب ہم کلاموں کو دیکھتے ہیں نا، آپ مسائل بخشش نام کی جو کتاب ہے اسے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور اس کی فہرست کو ہی آپ ایک بار دیکھیں تو آپ کو مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بہت سارے کلام اس میں مل جائیں گے۔ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی جا رہی ہوگی، جیسے یہ کلام ہم نے سنا نا، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں، یا پھر وہ کلام ہوں گے جو امیر السنت نے مدینہ شریف میں لکھے ہیں، جیسے وہ ہے نا، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، اور کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، یا پھر فراق مدینہ میں آپ کو کلام مل جائیں گے۔ مدینہ پاک کی جدائی میں مدینہ پاک سے جب واپس ہوتے ہیں تو جب جو کلام پڑھے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس میں بہت سارے مل جائیں گے۔ تو یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا خاصہ ہے کہ آپ مدینہ شریف کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں اور کثیر مقدار میں کرتے ہیں۔ آخر میں جو ہمارے ناطخہ بھائی نے شعر پڑھا وہ بھی بڑا کمال کا ہے نا، اور اس میں بتا دیا گیا کہ بھئی مدینہ سے کیوں اتنی محبت ہے؟ مدینہ سے اس لیے محبت ہے کہ میرے آقا میرے سرور مدینہ شریف میں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی مدینہ شریف سے محبت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں ہے بھی، مزید اس میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک مومن عبادت گزاروں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کس کے لیے کافی ہے؟ مومن عبادت گزاروں کی، ہاں، ان کے لیے کافی ہے، جبکہ اسے صاحب قرآن یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہی سمجھا جائے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس قرآن پاک کو اسی طرح سمجھا جائے۔ صرف عقل سے سمجھنا کافی نہیں، اور جو اس کو فالو کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ کامیابی اور جنت پائے گا۔ یہاں پر ایک قول کے مطابق عبادت کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں۔ کون مراد ہیں؟ مومنین ہیں جو اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی مومنین کون؟ ایمان والے وہ لوگ جو اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ مومنین ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا ہمیں میسج ملا کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رب کریم نے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک آسان ہے، اور دیگر آیات میں ملتا ہے کہ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اس کے جو حقوق ہیں، اس میں سے یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کو منزل من اللہ پڑھنا، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کے 3 حقوق ہیں۔ کیا ہیں؟ 3 حقوق ہیں۔ اچھا، اب اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے یہ آج سنا کہ اسے سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ کیا بات ہے! اپنے عقل کے گھوڑے اس میں نہیں دوڑانے، اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ سبحان اللہ، اگر ہم غور کریں، اپنے اسلاف کو ہم دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو ہم دیکھیں، نہال بھائی، تو انہوں نے بھی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے بھی حاضری دی ہے، کیا بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر کے براہ راست قرآن کریم کو سمجھا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو عربی زبان بولتے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے، عرب میں ان کی تربیت ہوئی تھی. اور ہماری زبان تو اردو ہے، ہم تو عجمی ہیں. ہم کون ہیں؟ عجمی ہیں. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان عربی تھے، فصیح عربی لوگ تھے. فصیح عربی بولتے تھے. وہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور پھر قرآن کریم کو سمجھتے تھے. وہی آج ہم نے سیکھا کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہے. اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر نہیں سمجھنا. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ترجمہ کنز العرفان. بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال اور ان کے حقیقی خدا کی شان بیان کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، ان کا حال اور ان کے حقیقی خدا کی شان اس آیت میں کیا کی جا رہی ہے؟ بیان کی جا رہی ہے. بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے. اللہ پاک فرما برداروں پر کیا کرتا ہے؟ انعام فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انعام فرماتا ہے. اور نافرمانوں پر ہاں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایمان جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. ہاں. جو بندہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا، جس کا ایمان سلامت ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. جنت میں. اب بندے نے جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، جتنی اللہ پاک کی فرما برداری کی ہوگی، جتنے اچھے اچھے نیک کام کیے ہوں گے، اور اس پر رب تعالیٰ کی رحمت سے ثواب ملا ہوگا، اس حساب سے اس کے درجات میں اضافہ ہوگا. اب بندہ جتنے زیادہ نیک اعمال کرے گا، اتنا ہی بلند اس کو مرتبہ ملے گا، اتنے اعلیٰ درجے پر وہ ہوگا، اتنی اچھی جنت میں ہوگا. لیکن شرط سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہے ایمان. وہ کیا ہے؟ ایمان. ہاں. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور مرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. تو ایمان ہم لے کر جائیں گے. اب اس میں جو درجات میں بلندی کا سبب بنے گا وہ ہے نیک اعمال. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نیک اعمال بھی کرنے چاہیے اور اللہ پاک سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے. بہت سارے نیک اعمال ہیں. سنتوں پر عمل کرنا ہے، فرائض کی پابندی ہے، واجبات کی ادائیگی ہے، پھر مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں بچے ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے کچھ ہم نیک اعمال سن لیتے ہیں. جی بتائیے، کون سا کوئی ایک نیک عمل بتائیے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی. جی. درود شریف پڑھنا چاہیے. درود شریف پڑھنا چاہیے. جی. روزے رکھنے چاہیے. روزے رکھنے چاہیے. فرض روزوں کے ساتھ ساتھ جو نفلی روزے ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ ماہ محرم جاری و ساری ہے،
اس مہینے کے اندر بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں، شہداء کے اصال ثواب کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. جی رمضانوں میں تراویح پڑھنی چاہیے. رمضانوں میں تراویح پڑھنی چاہیے. جی تہجد پڑھنی چاہیے. تہجد پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا نیک عمل ہے. یقیناً اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، سنت مستحبات سب پر عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ آسان کر کے بچوں کو سمجھائے جا رہے تھے، اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جنت میں داخلے کے لیے جو سب سے بنیادی اور جو یوں سمجھے مین شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا ہونا یہ ضروری ہے. جنت میں داخلے کے لیے بچوں ایمان کا ہونا یہ سب سے یوں سمجھے کہ پہلی اور بنیادی چیز ہے. جو شخص ایمان لایا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، یہ بھی ضروری ہے. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو، اور پھر اس کا خاتمہ بھی کس پر ہو؟ ایمان کی حالت میں ہی ہو، تو پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. بعض اوقات ہم سنتے ہیں نا، اور یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں اس کی سزا دی جا سکتی ہے. قیامت کے دن انہیں جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں نا کہ جتنے گناہ ہوں گے اتنی سزا کو مکمل کر کے جہنم میں پھر مسلمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، اور جنت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. جہنم کافروں کے لیے، جنت مسلمانوں کے لیے. تو بالآخر مومن کو، ایمان والے کو جنت میں ہی اللہ پاک داخل فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بھی کریں. اعمال کے حوالے سے بھی ہم نے سنا نا کہ جو جتنے اچھے کام کرے گا اس کے درجات جنت میں اتنے ہی بلند ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا، اور جنت میں اعلیٰ درجے پر بھی ہمیں فائز کیا جائے گا. اور ایک دعا جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بار بار کرنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. یہ بچوں بہت پیاری دعا ہے. اگر اس پر غور کریں نا، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں، جن کے لیے پوری جنت کو بنایا گیا، پوری کائنات کو جن کے لیے بنایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. یعنی آپ کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، ہمیں بھی پیدا کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیدا کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جنت میں کتنا بلند ہوگا. سب سے بلند مرتبے پر اگر دیکھا جائے انسانوں میں کون فائز ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس مل جائے، آئے ہائے سوچے بچوں، امیجن کریں تو یہ آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں، آپ کے صحابہ موجود ہیں، آپ کے عشاق موجود ہیں، وہیں پر ہمیں بھی کہیں جگہ مل جائے تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو خوب برکتیں حاصل ہو جائیں گی. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ: اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں کافروں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ معاذ اللہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی زمین سے باہر نکال دیں، لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا.
اور اللہ پاک نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور کافروں کی یہ خواہش پوری نہ ہو پائی۔ بچوں، اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا پلان بنایا مگر اللہ پاک نے ایسا نہ ہونے دیا، اور اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہلاک کر دیے جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور ہمیں آیت کا شان نزول پتہ چلا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا یہ سیگمنٹ بھی بڑا اہم سیگمنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم قرآن کی سٹوری سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں جس میں قوم عاد کے ایک بادشاہ نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی۔ دنیا میں جنت؟ دنیا میں جنت بنانے کی کوشش، ایک بادشاہ نے کہ دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہ جا سکا، پہلے ہی وہ مر گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ چلیے ہم واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عاد بن اوس ایک شخص گزرا ہے۔ اس کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کی قوم کو؟ قوم عاد۔ اور اس قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، عاد کے بیٹوں میں سے ایک شداد بھی ہے۔ کون ہے؟ شداد۔ ہاں، ایک شداد بھی ہے جو کہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ کون تھا یہ شداد؟ کافر بادشاہ، اور یہ دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا اور اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ اللہ پاک کا نافرمان بھی تھا، نافرمانی کیا کرتا تھا، کافر تھا، اور جو یہ بادشاہ بھی تھا۔ تو پیارے بچوں، جب شداد نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان سے جنت اور اس کی خوبیوں کے بارے میں سنا تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی دنیا میں ایک ایسی ہی جنت بنائے گا۔ دین اسلام سچا دین ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک کے نبی تشریف لائے، سب نے اللہ پر ایمان لانے کا لوگوں کو حکم دیا، دعوت دی، اللہ پر ایمان لائیں، نیک کام کریں، اللہ کو راضی کریں اور قیامت کے بعد جنت میں چلے جائیں۔ سب کو یہی ذہن دیا۔ تو اس نے بھی سنا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا۔ استغفر۔ اس نے ایک بہت بڑا شہر بنوایا جس کے محلات سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے تھے۔ وہ جو شہر تھا اس کے جو محلات تھے وہ کس چیز سے بنے تھے؟ سونے اور چاندی کی اینٹوں، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے تھے۔ ان کے جو پلرز تھے وہ زبرجد اور یاقوت کے تھے۔ اللہ۔ پیارے بچوں، زبرجد اور یاقوت یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ بہت قیمتی پتھر ہیں۔ بندہ پوچھے نا بھائی یہ کیا چیز ہے، تو ہم نے پہلے بتا دیا آپ کو یہ کیا ہیں، یہ قیمتی پتھر ہیں۔ جب کوئی بندہ محل بناتا ہے تو جو اس کے پلرز ہوتے ہیں تو اس نے ان پلرز کے اندر یہ قیمتی پتھر لگائے تھے۔ کیا بات۔ مکانوں اور راستوں کے فرش بھی ہیرے، ڈائمنڈز اور زیورات سے بنائے گئے تھے۔ سونے چاندی کے محلات تھے، پلرز میں زبرجد یاقوت تھے، اور جو اس کا فرش تھا وہ کس کا تھا؟ ڈائمنڈز کا۔ کس کا تھا؟ ہیروں کا اس کا فرش تھا، ڈائمنڈز کا اس کا فرش تھا۔ فرش پر پتھر نہیں تھے، اسٹون نہیں تھے، بلکہ موتی بچھے ہوئے تھے۔ فرش پر کیا بچھے ہوئے تھے؟ موتی بچھے ہوئے تھے۔ موتی بچھے ہوئے تھے۔ اب یہ پوری اس کی جو اس نے ایک جنت تیار کی تھی دنیا میں، اس کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے تھے؟ سونے چاندی کے محلات تھے، پلر زبرجد یاقوت کے تھے، اس کے فرش پر موتی تھے، ڈائمنڈز بچھے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ ڈیفرنٹ طرح کے درخت لگے ہوئے تھے، خوبصورتی اور سائے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ تو پیارے بچوں، 300 سال کی محنت سے یہ ساری چیزیں تیار ہوئیں۔ کتنے سال کی محنت سے؟ 300 ایئرز، 300 سال، 300 سال لگے تھے اس کو بنانے میں۔ 300 سال کی محنت کے بعد اس کی یہ جنت کیا ہوا؟ تیار ہو گئی۔ تیار ہو گئی۔
اب جب تعمیراتی کام مکمل ہو گیا تو شداد اپنے وزیروں کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہوا کہ 300 سال لگے ہیں اس کو بنانے میں، ذرا جا کر میں دیکھوں۔ ابھی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی اس کا سفر مکمل ہونے میں ابھی 1 دن اور 1 رات باقی تھی۔ کہ کتنے دن کا؟ 1 دن اور رات کا۔ کہ آسمان سے ایک خطرناک آواز آئی۔ اللہ، 1 دن 1 رات کا سفر باقی تھا، آسمان سے خطرناک آواز آئی جس سے شداد اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے، جو اس کے وزیر تھے، جو اس کے ساتھ تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ، 1 دن باقی تھا، پہنچنے والا تھا اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے۔ 300 سال میں بنی تھی، لیکن یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اور یوں شداد 900 سال کی عمر میں مر گیا۔ 900 سال؟ کتنی عمر میں؟ 900 سال۔ 1000 سال میں صرف 100 ایئرز کم۔ ہمارے یہاں سینچری 100 ہوتی ہے۔ ہاں، 900 سال کی عمر میں یہ مر گیا۔ 900 سال۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 6 سے 8 میں اس طرح کا ذکر فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شداد کی جنت اور یہ شہر ایک بزرگ نے بھی دیکھا تھا۔ اچھا، ہاں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں تو پرانی قوموں کے مکمل ذکر ہے۔ اب یہ کب قوم عاد گزری ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں، اب اس کو ایک بزرگ نے بھی دیکھا ہے۔ اور یہ بزرگ کون ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جو بزرگ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے دیکھا۔ ان کا اونٹ یمن کے قریبی شہر عدن کے صحرا میں گم ہو گیا تھا۔ عدن کے قریبی شہر میں ان کا اونٹ کیا ہوا تھا؟ گم ہو گیا تھا۔ تو یہ جو بزرگ ہیں، یہ صحرا میں اونٹ تلاش کر رہے تھے، اس دوران یہ شداد کی جنت میں پہنچ گئے۔ جو شداد نے جنت بنائی تھی، تو یہ بزرگ کیا ہوا؟ وہاں پہنچ گئے۔ پیارے بچوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے انہی بزرگ کو بلا کر اس واقعے کے بارے میں پوچھا۔ سارا قصہ سننے کے بعد آپ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا، کیا دنیا میں اس طرح کا بھی کوئی شہر موجود ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے شداد کا سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے شداد کا پورا قصہ بیان کیا اور کہا، حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان شخص، اچھا اب یہ دیکھیں، یہ بتا رہے اللہ کے نیک بندے بتا رہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان شخص اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے اس شہر میں داخل ہوگا۔ اس شخص کا کلر ریڈ ہوگا، آنکھیں بلو ہوں گی، ہائٹ چھوٹی ہوگی اور آئی برو پر ایک تل ہوگا۔ بعد میں جب آپ نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ پاک غرور تکبر کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ شداد نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، پہلے تو یہ اللہ پاک کا نافرمان تھا نا، تو شداد نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، غرور کیا، تکبر کیا اور ساری زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری۔ تو اللہ پاک نے اس پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر اس کام سے بچیں جس میں اللہ پاک کی نافرمانی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں، نافرمانی والے کاموں سے ہم بچیں، اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے ہم بچیں اور کوشش کر
نیک اعمال، اچھے اعمال جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ پاک کی کیا خفیہ تدبیر ہو، نہ جانے کیا ہو جائے، تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت پر نظر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو نیک اعمال کرنے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو ہمیں کن کن کاموں سے بچنا چاہیے، ذرا بتائیے گا جلدی جلدی۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے، زبردست، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ عبدالاحد بھائی؟ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اور برے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ سبحان اللہ، دیکھیں کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ کون شخص ہے، کون جائے گا، حضرت امیر معاویہ کے دور میں کون شخص جائے گا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا، یہ سب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیان بھی کر دیا۔ اللہ کی عطا سے اللہ پاک جسے چاہے یہ فضائل و کمالات عطا فرما سکتا ہے، اللہ پاک جسے چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ہم دیکھیں کس طرح سے آصف بن برقیہ کو بھی اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام کا بھی ادب کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور بالخصوص انہوں نے جس طرح سے راتوں کو جاگ کر دن میں اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن کیسے گزارا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن کیسے گزارا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کیسا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کتنا حسین تھا، آپ کا بچپن کیسا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے بچپن میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، انہوں نے کس طرح سے نیک اعمال کی، اللہ پاک کو راضی کیا، اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، شداد کی جنت کے بارے میں آج ہم نے سنا ہے، اور شداد کی جنت بعض اوقات مثالوں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، جو بڑے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، شداد کی جنت، شداد کی جنت۔ تو شداد کی جنت کیا تھی آج ہم نے سن لیا ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی شداد نے زمین پر ایک شہر تعمیر کروایا تھا، اپنے جو لوگ تھے ان لوگوں سے ایک شہر تعمیر کروایا، اور وہ کتنے سالوں میں مکمل ہوا تھا بچوں؟ 300 سالوں میں۔ 900 سال تو اس کی ایج تھی نا شداد کا، جب یوں سمجھیں کہ وہ اس دنیا سے گیا تو وہ 900 سال کا تھا، لیکن وہ جو جنت اس نے بنوائی، جو شہر اس نے تعمیر کروایا، جس کو اس نے جنت کا نام دیا، وہ 300 سال میں بنایا گیا۔ اور غلام الیاس بھائی جیسے بتا رہے تھے کہ بھئی سونے کی اینٹیں ان کی دیواروں میں، اس شہر کی دیواروں میں لگائی گئیں، اور چاندی کی اینٹیں، اسی طریقے سے جو قیمتی پتھر ہیں اس کے پلرز بنائے گئے، اور زمین پر مٹی نہیں، زمین پر پتھر نہیں، ماربل بھی نہیں، ٹائلز بھی نہیں، بلکہ کیا، زمین پر ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں، زمین پر موتیاں اس نے لگوائے۔ ایک مقصد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے معاذ اللہ یہ اللہ پاک کی جنت کے مقابلے میں کیا تھا، کہ بھئی اللہ پاک کی جنت جس کے ہم واقعات سنتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں زمین پر ایسی جنت بنا کے دکھاؤں گا، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ پھر اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشان بنایا کہ دنیا جہاں کی اس نے یوں سمجھے قیمتی چیزیں اس جنت میں لگائی، اس شہر میں لگائیں، لیکن اسے اس کے اندر داخل ہونا نصیب نہ ہوا، وہ اپنی جنت دیکھ ہی نہیں پایا۔ 300 سال کی محنت، کتنی اس نے پلاننگز کی ہوں گی کہ بھئی میں اپنی جنت دیکھوں گا اور جاؤں گا،
لیکن اس کی ساری پلاننگز دھری رہ گئی. اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشان بنایا, اسے اور اس کے رفقا کو, اس کے ساتھیوں کو ہلاک اور برباد فرما دیا. ہمیں چاہیے, یہ بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے, اور معاذ اللہ یوں جو بڑائی لوگ اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ, تو اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ الکریم فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے, واللہ یعصمک من الناس. ترجمہ کنز العرفان, اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. پیارے بچوں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرورت کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, واللہ یعصمک من الناس, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں واپس چلے جاؤ, بے شک اللہ پاک نے مجھے محفوظ فرما دیا ہے, مجھے اب انسانوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں. پیارے بچوں, معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لوگوں سے حفاظت کا ذمہ خود لیا. اسی لیے غیر مسلم جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو ناکام ہو جاتے. یہاں تک کہ 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے, اور یہ فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے, ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے. پیارے بچوں, اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیر مسلموں سے کیسے حفاظت فرمائی, اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سنتے ہیں. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے. واپس آتے ہوئے ہم دوپہر کے وقت ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں درخت بہت زیادہ تھے. صحابہ اکرام مختلف درختوں کے نیچے آرام فرمانے لگے, جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک درخت پر اپنی مبارک تلوار لٹکا کر اس درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے. پیارے بچوں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم لوگ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے کی آواز سے ہماری آنکھ کھل گئی. ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ دیہاتی شخص یعنی گاؤں میں رہنے والا ایک شخص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں سویا ہوا تھا کہ اس شخص نے میری تلوار نکال لی. میں بیدار ہوا تو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے مجھ سے کہا, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا, مجھے اللہ پاک بچائے گا. اس شخص پر قابو پانے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی بلکہ معاف فرما دیا. پیارے بچوں, پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا, اور صرف یہی نہیں بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دی, تو اس شخص کے ذریعے اس کی قوم کے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان ہم نے سنی, اور یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لے لیا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. سالک بھائی, آپ نے تو ایک واقعہ بیان کیا, لیکن ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں کئی ایسے واقعات سنے ہیں ماشاءاللہ, آپ نے بھی سنے ہوں گے, کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کتنی مرتبہ پلاننگ کی نا بھائی. جو مشرکین تھے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, جو حاسدین تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ پلاننگ کرتے تھے.
وہ میٹنگز بلاتے تھے, پھر پلاننگ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بناتے تھے, منصوبہ بندی کرتے تھے. اب کیا ہوا, ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکے سے دعوت میں بلایا گیا, اور وہاں پر جو سالن تھا یا جو کھانا تھا اس میں زہر ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. لیکن اللہ پاک نے وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی, آپ کو وحی کے ذریعے بات بیان کر دی گئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. اسی طریقے سے ایک بار وہ دیوار والا واقعہ تو آپ نے شاید سنا ہو کہ دیوار کے اوپر سے پتھر گرانے کی جو پلاننگ تھی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے, لیکن وہاں پر بھی اللہ پاک نے نبی پاک کی حفاظت فرمائی. اسی طریقے سے یہ واقعہ جو سالک بھائی نے بیان کیا, یہاں پر بھی آپ کی حفاظت فرمائی گئی. ہجرت مدینہ کے دوران جب غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. کون؟ جو دشمن ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیچے کی جانب دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. لیکن اس جگہ پر بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. اسی پیارے سے اور خوبصورت سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. ہمارے پچھلے پروگرامز بھی دیکھیے تاکہ معلومات کا خزانہ اکٹھا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا